الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے ماہ سفر اور اس کے متعلق جو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر توہم پرستی ہے، وہم و گمان ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، لیکن اہل عرب سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ کیوں سمجھتے تھے، اس کا ایک ریزن میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن ہمارے پاس بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے ہم نے سفر کے مہینے کو، بعض ایام کو، بعض اوقات کو منحوس تصور کر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال انما طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ قوم صالح نے یہ جواب دیا کہ وہ صالح، جس دین کو، جس مذہب کو تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اس دین اور اس مذہب کے پیغام کی وجہ سے ہم تمہیں منحوس تصور کرتے ہیں، ہمارے درمیان بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں تمہارے وجود کی وجہ سے ہے، تمہارے ماننے والوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اس نئے دین اور نئے مذہب کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوئی۔ قرآن مجید نے کہا کہ اصل میں تمہاری نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ نحوست اصل میں حضرت صالح یا ان کے دین پیش کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نحوست تمہارے خود اپنے گندے اور برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ سو پتہ چلا کہ جو قوم صالح کا جو کفر تھا، جو ان کا شرک تھا، جو ان کی بدعمالیاں تھیں، جو ان کی بدکرداریاں تھیں، ان وجوہات کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، تو انہوں نے اپنے عمل کی طرف، اپنے گناہ کی طرف تو فکر نہیں کیا، بلکہ اس کو موڑ دیا حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے اور ان کے دین اور ان کے مذہب سے اور ان کے ماننے والوں سے، اور کہا کہ اے صالح، تمہارے دین اور تمہارے مذہب کی نحوست کی وجہ سے ہم بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نحوست اصل میں تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے، ورنہ نحوست اصل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں ہم تو قرآن مجید نے کہا اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. پھر آگے قرآن نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. سیریا کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے یکے بعد دیگر دو نبی تشریف لائے. جب ان دونوں کو قوم نے جھٹلایا تو تیسرے نبی تشریف لائے دونوں کی مدد کے لیے. جب بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے جو اس قوم کے لوگوں کو کفر و شرک سے روک کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے. تو وہاں بھی قوم نے ویسا ہی جواب دیا اور ان کی سوچ اور ان کی فکر کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ جب اللہ کے ان انبیاء نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے دھمکی دیا کہ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. کہ ہم تو تمہیں منحوس تصور کرتے ہیں. مصیبتیں بلائیں پریشانیاں تمہارے اس نئے دین کی پیشکش کی وجہ سے ہم پہ آ رہی ہے، لہذا تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ. قوم نے نبی کو دھمکی دیا اگر نہیں مانتے ہو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تو اے نبیو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے اور ہماری جانب سے بہت خطرناک تکلیف میں تم لوگ مبتلا کیے جاؤ گے. قرآن مجید نے کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. کیا ہے قوم کے لوگوں طائرکم معکم، نحوست انبیاء کے اندر نہیں ہے. نحوست انبیاء کے اس نئے دین کے پیش کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، نحوست اللہ کے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ طائرکم معکم، نحوست تمہارے خود اندر موجود ہے. اور تمہارے اندر کی نحوست کیا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تم نے ٹھکرا دیا ہے اور ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر کے مختلف معبودان باطل کی پرستش میں تم مبتلا ہو گئے ہو. یہ اعمال بد، یہ منکرات اور یہ جو ہے فحش کام تمہارے ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں اور جن کو تم نبی کی طرف منسوب کرتے ہو کہ جو ہے نبی کے اس دین کے پیش کرنے کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے، پریشانی اور مصیبتیں آ رہی ہیں. تو بہرکیف پچھلی امتوں کے اندر بھی ایسے حالات گزرے ہیں کہ قوم نے اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کیا، اپنے اخلاق کی طرف توجہ نہیں کیا، اپنے دین و ملت کی طرف توجہ نہیں کیا، اور اگر مصیبتیں آئی تو ان کو منسوب کر دیا دین سے، مذہب سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کی برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ. اسی طرح جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری پریشانیوں کو، بہت ساری مصیبتوں کو کسی دوسری چیز کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو اپنی روٹی روزی سیکنا ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ انگوٹھی بنائی ہے، یہ چھلا ہے، اس کو پہن لو اور اس کے بعد تمام کی تمام مصیبتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی اور سفر کے اندر آنے والی جو بلائیں ہیں تم اس سے رک جاؤ گے، تم اس سے بچ جاؤ گے. لوگ پیشکش کرتے ہیں. یہ بھی تصور ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو بہت بڑی مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو ایسا کچھ ہے نہیں. جب آدمی کا ایمان اور عقیدہ اللہ کی ذات پہ کمزور ہوتا ہے
تو چلتے پھرتے وقت وہ پتھر جو ان کے پاؤں میں آ جاتے ہیں، جن پتھروں کو وہ ٹھوکر مار کر بازو لگا دیتا ہے، انسان اپنی تمام کی تمام تقدیر کو ان پتھروں سے منسوب کر دیتا ہے، کالے دھاگوں کے سے منسوب کر دیتا ہے، وہ اس انگوٹھی کی طرف منسوب کر دیتا ہے، وہ کالے پیلے اور ہرے اور بلو اور نیلے پتھروں کی طرف اپنی تقدیر کو منسوب کر دیتا ہے کہ یہ انگوٹھی کے پتھر میری تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں اور میری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور میرے لیے اچھے وقت لا سکتے ہیں۔ جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے لڑکیوں کو پاؤں کے اندر کالا دھاگا بندھا ہوتا ہے، نوجوانوں کو پاؤں کے اندر کالا دھاگا بندھا ہوتا ہے، نوجوانوں کو، مردوں کو ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے کالے دھاگے یا ہرے پیلے لال دھاگے بندھے ہوتے ہیں۔ بالکل اس کی کیفیت بزرگ دوستوں اس سے کچھ الگ نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے مندروں کے اندر پرساد لینے کے بعد بہت سارے پجاریوں کو ان کے یعنی فالوورز کے ہاتھوں میں باندھتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ وہی کیفیت آج ہمارے معاشرے کے اندر، کیا ہمارے ایمان، ہمارا عقیدہ تقدیر سے اتنا زیادہ اٹھ گیا کہ ہم ایک بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے اپنی تقدیر کو ادھر منسوب کر دیں، پتھر کی طرف اپنی تقدیر کو منسوب کر دیں، کسی دھاگے کی طرف سے ہماری تقدیر کو منسوب کر دیں۔ بزرگ دوستو، ہمارا ایمان و عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تیمور لنگ بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کے اندر، بہت بڑا عالم نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جب تیمور لنگ دریائے جمنا کو پار کر رہا تھا تو جوتشیوں نے کہا کہ او تیمور لنگ، یہ گھڑی بڑی نحوست والی ہے، خطرناک گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر اگر تم دریائے جمنا کو پار کرنا چاہتے ہو تو مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ مطلب یہ وقت منحوس ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ بہت ساری راتیں بابرکت ہیں، بہت سارے دن بابرکت ہیں، بہت سارے مہینے بابرکت ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی دن منحوس ہے، کوئی وقت منحوس ہے، کوئی گھڑی منحوس ہے۔ تمام کے تمام اوقات اور ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور حدیث کے اندر ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زمانے کو گالی دیا، گویا کہ کہا یہ زمانہ منحوس ہے، یہ وقت منحوس ہے، یہ گھڑی منحوس ہے، تو گویا کہ اس نے مجھے گالی دیا۔ زمانہ منحوس یا وقت منحوس یا پریشانی کن اس وقت ہوتے ہیں جب کہ انسان کے اپنے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اپنے کردار اس کے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، تقدیر کے اوپر اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ ایک پتا جب درخت کا گرتا ہے زمین کے اوپر تو اللہ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، اور اس کے حکم کے بغیر درخت کا وہ پتا بھی نہیں جھڑ سکتا، اور زمین کے اندر سے زمین کے سینے کو چیر کر اور پھاڑ کر جب ایک دانہ باہر نکالتا ہے اور سیپلنگ کی شکل میں جب وہ باہر آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ وہ زمین کے سینے کو چیر کر نکالنے والی ذات کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ بارش کا جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اے لوگوں کیا اس کو تم برساتے ہو بارش یا میں برساتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے مجھے۔ شفا کی نسبت کسی دھاگے سے نہیں ہے، کسی پتھر سے نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والی ذات وہ ہے، تکلیف دینے والی ذات وہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بنیادی عقیدہ یہی ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ۔ ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اللہ کے علم کے اندر ہے، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تیمور لنگ نے کہا کہ اے جوتشیو، تم مجھے منحوس گھڑی سے ڈراتے ہو، لیکن ہم تو قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں سے مت ڈراؤ، بلکہ یہ تو ہندوؤں کے پاس عقیدہ ہے کہ یہ گھڑی منحوس ہے، لہذا دریائے جمنا کو پار نہ کریں، ہم ابھی دریائے جمنا کو پار کر لیں۔ چنانچہ تیمور لنگ کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات پہ ایمان بڑا پختہ تھا۔ جوتشیوں نے کہا گھڑی منحوس ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن تیمور لنگ نے نہیں سنا اور کہا ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، لہذا دریائے جمنا کو وہ پار کر گیا آسانی کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو بہت سارے توہمات، خیالات، کانسیپٹ، تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے، توہمات کا غلام ہو جاتا ہے بندہ۔ ہندوستان کے اندر ابن بطوطہ، جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر ہر جگہ کے واقعات لکھے ہیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے کے اندر ہندوستان کا ایک بہت عجیب و غریب اور مشہور واقعے کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور اس کا تعلق بھی توہم پرستی سے ہے۔ وہم و گمان اور خیال انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، آپ غور کیجئے۔ جب ایمان و عقیدہ بگڑتا ہے، اللہ کو آدمی پہچانتا نہیں ہے، تو وہ مختلف اسباب کو ارباب بنا لیتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے اے لوگوں، تم اپنے اسباب کو ارباب نہ بناؤ، یعنی جو ریزنز ہیں ان ریزنز کو تم خدا نہ بنا لو، رب نہ بنا لو۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، بیمار پڑے، اس نے کچھ جو ہے میڈیسنز آپ کو دے دیے اور آپ ٹھیک ہو گئے، تو بزرگ دوستو، دوا کے اندر تاثیر دینے والی ذات اللہ کی تھی۔ اگر وہ تاثیر نہیں دیتا دوا میں تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ اب انسان سمجھ لے کہ وہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم فلاں دوا سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اب اسی کو رب سمجھ لے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسباب کو ارباب کا درجہ مت دے دو، یہ تو سبب ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ریزن ہے، اس میں تاثیر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ ہندوستان کے ایک ساحلی علاقے میں، اس سمندری علاقے کے قریب ایک گاؤں تھا، اور گاؤں کے اندر لوگوں کا خیال تھا کہ مہینے کے آخری میں، ہر مہینے کو سمندر کے قریب سے ایک بہت بڑا شیطان رونما ہوتا ہے، نکلتا ہے اور سارے گاؤں والوں کو پریشان کرتا ہے۔ لوگ کافر تھے، ہندو تھے، کوئی مسلمان تھا نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا خیال تھا، ان کا وہم تھا۔ تو اب اس شیطان سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب سنیے، شیطان سے بچاؤ کی تدبیر، ان کا وہم، ان کا گمان، ان کا خیال۔ نوجوانوں کی جتنی، پورے گاؤں کے اندر جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جاتا اور ان کے نام کا قرعہ نکالا جاتا۔ جس لڑکی کا نام نکل آیا قرعہ کے اندر، اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر ساحل سمندر کے قریب ایک معبد، ایک عبادت خانہ بنا دیا تھا، مندر کے جیسا۔ مغرب ہوتے ہی اندھیرے میں اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر گاؤں والے اس مندر کے اندر چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ کنواری لڑکی ہونا تھا۔ جب صبح ہوتی اور گاؤں والے دیکھنے جاتے تو وہ لڑکی مر چکی ہوتی اس مندر کے اندر، اور اس کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہوتا، مطلب اس کی عزت لوٹی جاتی تھی وہاں۔ اب یہی طریقہ چل رہا تھا، ہر مہینے کے اندر ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھانا ہے تو گاؤں والے اس شیطان سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ ایسا تصور تھا ان کا، ایسا خیال تھا، ایسا وہم و گمان تھا ان کا۔ اچانک ایک دن باہر سے آئے ہوئے مہمان، تجارت چلتی تھی اس زمانے میں بھی، اب پلین تو نہیں تھا، مہینوں مہینوں سالوں کا سفر کر کے لوگ آتے تھے تجارت کے لیے اور یہاں سے جاتے تھے۔ تو ایک مسلمان آدمی اس گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت کا مہمان تھا، اور وہ تاجر تھا، بزنس مین، کسی اور ملک کا تھا، مغرب کا، سعودی عرب کا، کہیں کا ہو سکتا ہے، مسلمان تھا بیٹھ گئے۔ نوجوان لڑکا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اس کے، حافظ قرآن تھا۔ جب وہ آیا اور جس عورت کے پاس یہ مہمان تھا،
وہ نوجوان کا نام تھا ابو البرکات بربری۔ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں نام لکھا ہے اس کا، ابو البرکات بربری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دیکھا کہ جس بوڑھی عورت کے پاس میں مہمان ٹھہرا ہوں بہت ساری عورتیں جمع ہیں اور چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بوڑھی عورت جو میری میزبان ہے وہ بہت زار و قطار رو رہی ہے۔ ابو البرکات بربری نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹے، میری ایک ہی بیٹی، مہینے میں ایک مرتبہ ایک شیطان نمودار ہوتا ہے ساحل سمندر کے قریب، اور وہ گاؤں والوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے تمام نوجوان لڑکیوں کا نام قرآن میں نکالا جاتا ہے، اور جس کا نام نکل آیا اس کو اس مندر میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکی مار دی جاتی ہے۔ اس طرح شیطان سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور سوء اتفاق کہ آج میری لڑکی کا نام قرآن میں نکل آیا اور میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ ابو البرکات بربری نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج اس لڑکی کو چھوڑ دیا جائے، اور چونکہ میرے داڑھی نہیں آئی ہے ابھی، اس لڑکی کی جگہ پہ دلہن بن کر کے میں جاؤں گا، آج مجھے سجایا جائے، مجھے دلہن کی طرح کپڑے پہنائے جائے۔ اب اس لڑکی کو تو ہٹا دیا گیا، اور ابو البرکات بربری اس لڑکی کی جگہ پہ دلہن والے کپڑے پہن کر سج کے سنور کے لوگوں کے ساتھ اس مندر میں گئے، اس معبد میں، عبادت خانے میں جو سمندر کے قریب بنا ہوا تھا، گاؤں سے تھوڑا فاصلے پہ تھا۔ لوگ ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ حافظ قرآن تھے، بیٹھ گئے تلاوت کے اندر، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ صبح ہوئی، فجر کے بعد لوگوں کا تانتا لگ گیا، کثیر تعداد میں لوگ پہنچے کہ ابو البرکات بربری کا کیا حشر ہوا نہیں معلوم۔ وہاں گئے تو دیکھے کہ مزے کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک دھکا بھی نہیں لگا ان کو۔ اب سارا کا سارا گاؤں پریشان ہو گیا کہ آخر وہ شیطان گیا کہاں، کون تھا وہ؟ ابو البرکات بربری نے کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ریئل میں شیطان تھا یا کوئی اپنا بھیس بدل کے ساحل سمندر کے قریب لوگوں کو ڈراتا تھا، یا پتہ نہیں ایسی کیفیت تھی کہ لوگ ڈر کے مارے اس لڑکی کو وہاں رکھتے تھے، اور وہ جو ہے اس کی عزت کو تار تار کر کے پھر وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ آگے تفصیل نہیں لکھی، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ ایک وہم تھا گاؤں والوں کا، ایک خیال تھا کہ ایک شیطان آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے شیطان کے بھیس میں کوئی انسان نوا شیطان وہاں پہ آ جا رہا ہوگا۔ ابو البرکات بربری کی بہت شہرت ہوئی۔ کچھ فاصلے پہ اس علاقے کا بادشاہ کا محل تھا، بادشاہ رہتا تھا۔ کتاب کے اندر ان کا نام لکھا ہے وشنو راجا، وشنو راجا۔ شنوازہ ایک جگہ لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ شاید یہ شنوازہ وشنو راجا کی شکل بدلی ہوئی ہو، جو اس نے اپنے سفر نامے میں لکھ دیا۔ چونکہ شنوازہ کسی بادشاہ کا نام تو ملتا نہیں ہے، لیکن وشنو راجا ہے، لہذا جب وشنو راجا کو پتہ چلا تو اس نے ابو البرکات بربری کو اپنے پاس مہمان بلا لیا اپنے محل کے اندر۔ ابو البرکات بربری نے اس کے اوپر اسلام کی دعوت پیش کی، بھائی میں جس خدا پہ ایمان لاتا ہوں تم بھی اس پہ ایمان لے آؤ، اسی کی نازل کردہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے میں وہاں پہ محفوظ ہو گیا، کوئی شیطان نہیں آیا میرے قریب۔ تو اس نے کہا کہ 1 مہینہ تم اور میرے پاس ٹھہرو، اور اگلے مہینے بھی تمہیں جانا ہے وہاں پہ۔ اگر تم پھر بھی بچ کے نکل آئے تو میں سمجھوں گا کہ تمہاری کتاب سچی ہے اور تمہارا مذہب سچا ہے اور تمہارا خدا سچا ہے، جب میں ایمان لے آؤں گا۔ 1 مہینہ ابو البرکات بربری اور ٹھہرے، اور پھر سے سچ کے سور کے مندر میں گئے 1 مہینے کے بعد، اور پھر صبح قرآن پڑھتے ہوئے اسی طرح بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اب لوگوں میں ان کا چرچا ہو گیا، یہ وشنو راجا تھا، اس نے بھی، اور دربار کے اور جو ہے تقریباً سلطنت کی اکثریت نے جو ہے ابو البرکات بربری کے ہاتھ کے اوپر جو حافظ قرآن تھے ایمان لے آئے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی آدمی وہم کے اندر، ایسے باطل خیالات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، اللہ کی ذات پہ عقیدہ ایمان نہیں تھا ان کا، اسی لیے اس طرح کر رہے تھے۔ ابو البرکات بربری آئے، جن کو تقریر پہ بھروسہ تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، قرآن ان کے پاس تھی، لہذا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ایمان عقیدے کے مضبوط تھے، وہ کوئی شیطان کوئی جنات تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ عربوں کا خیال تھا کہ جنگلوں کے اندر ایک بہت بڑا شیطان رہتا ہے جو مسافروں کو راستہ بھٹکاتا ہے انسان کی شکل میں آ کر کے، اپنی شکل و صورت بدل کے، یہ عربوں کا خیال تھا۔ اس کا نام حدیث میں غول لکھا ہے، غول۔ آقائے نامدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اس غول کے بارے میں، اس شیطان کے بارے میں، لوگوں کے کانسیپٹ کے بارے میں، تو آقا نے فرمایا اس غول نامی شیطان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بیس لیس باتیں ہیں، یہ تمہارا وہم ہے، تمہارا خیال ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھو اللہ کی ذات کی۔ ایک صحابیہ جو ایمان میں داخل ہوئی، مشرکہ تھی، کافر تھی، ایمان میں داخل ہوئی، لوگوں نے اتنا مارا کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ جب لوگوں نے ستایا، مارا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو اب کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ جو مزنیہ ہے، نام تھا ان کا، دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اللہ پہ ایمان لانے والی تھی، کفر سے اسلام کی طرف آ چکی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان دیوی دیوتاؤں کی کیا حیثیت ہے، ان کو تو تم مانتے ہو، تمہاری تقریر کا تعلق تم سے ہے، ان سے ہے، ہم تو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، لہذا آنکھوں کی روشنی دینے والی ذات بھی اللہ کی تھی اور لینے والی ذات بھی اسی کی ہے، ان دیوی دیوتاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس یہ تمہارا خیال ہے، تمہارا وہم ہے۔ آقا دو جہاں نے جب حضرت مزنیہ کا جواب سنا تو بہت متاثر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، دعا فرمائی، پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت مزنیہ کی آنکھوں کی بصارت پھر سے واپس آ گئی۔ وہ ایمان اور عقیدے کی مضبوطی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر، ایجپٹ جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم بنے، خلیفہ بنے، تو دریائے نائل یا اردو میں نیل کہتے ہیں آپ، اس کا پانی ہر سال سوکھ جاتا تھا اور پورے مصر کی معیشت، اکانومی دریائے نیل کے پانی پہ ڈیپینڈ تھی۔ یہاں بھی ہمارے پاس اگر پانی نہ ہو، ڈراؤٹ ہو، سوکھا پن ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ سبزیاں اگے گی، نہ ترکاریاں، اور نہ دھان کی فصل ہوگی، نہ گیہوں کی فصل ہوگی، اور لوگ جو ہے کھانے کو ترستے رہیں گے۔ تو پورے کے پورے ایجپٹ کا یہ حال تھا کہ ان کی معیشت، ان کی اکانومی جو ہے اسی دریائے نائل کے پانی پہ جو ہے ڈیپینڈ تھی۔ پانی سوکھ جاتا، اسلام وہاں نہیں آیا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے ان کا تصور کیا تھا، ان کا وہم و گمان اور خیال کیا تھا، وہ بھی سنتے چلے۔ ان کا خیال بھی یہی تھا جیسا آپ نے ہندوستان کی ہسٹوری سنی۔ جب دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا تو اب پھر دریائے نیل کا پانی واپس لانا ہے، تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے دریائے نیل کے بیچ میں لے جا کے بٹھا دیا جاتا۔ جب اس لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل کے اندر بٹھا دیتے تو اب دریائے نیل اچانک جاری ہوتا اور اپنی بلاخیز موجوں کے ساتھ اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور پانی بہنے لگتا۔ ہر سال ایسا ہی کیا جاتا تھا مصر کے اندر۔ ان کا عقیدہ تھا، ان کا وہم اور گمان اور خیال تھا کہ دریائے نیل ایک لڑکی کو مانگتا ہے،
اور اس لڑکی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہو سکتا، بہہ نہیں سکتا۔ یہ ان کا خیال تھا، ان کا کانسیپٹ تھا۔ اسلام آیا، جب مصر اسلام کے قبضے میں آیا، عمرو بن عاص وہاں پہ خلیفہ بنے اور پھر سے دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا۔ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت پہلے سے ہم ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں کہ لڑکی کو ہم سجا کر سنوار کر وہاں رکھتے ہیں تو دریائے نیل اپنا پانی جاری کرتا ہے۔ عمرو بن عاص نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں یہ باطل خیال ہے تمہارا، یہ تمہاری توہم پرستی ہے، یہ تمہارا وہم و گمان ہے، لڑکی سے دریائے نیل کے پانی کا کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے خلیفہ وقت سے پوچھنے دو۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے اندر خط لکھا اور سارے کے سارے واقعے کی تفصیل سنائی کہ حضرت بتائیے میں کیا کروں، اس طرح پریشان ہوں میں، لوگوں کا اصرار ایسا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اسلام کی جو جڑ ہے توحید کی، وہ توحید کی جڑ کٹ رہی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ لڑکی کو پیش کرنے سے دریائے نیل بہتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر کیا لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو ہمیشہ اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو کسی اور وجہ سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے خبر بھیجا کہ عمرو بن عاص سے کہو کہ میرا یہ خط دریائے نیل کے نام ہے، یہ خط دریائے نیل کے بیچ میں جا کے ڈال دیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط ملا، اور آپ نے جب وہ سنا تو اس خط کو آپ نے دریائے نیل کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد آتا ہے تاریخ کے اندر کہ دریائے نیل اتنی تیزی کے ساتھ جاری ہوا کہ تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی دن میں تقریباً 16 ہاتھ پانی اونچائی تک آ گیا۔ اور آگے سنیں کہ پانی جب 16 ہاتھ اونچائی تک آیا تو پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دریائے نیل کا پانی کبھی سوکھا ہی نہیں، الحمدللہ آج تک دریائے نیل کا پانی سوکھا نہیں۔ تو یہ تھا کہ جب مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ، وحدانیت پہ کمزور ہونے لگتا ہے، جب والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، موت و حیات اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، رزق کی فراوانی اسی کے قبضے میں ہے، رزق کی تنگی اسی کے قبضے میں ہے، اور مصیبتوں میں گرفتار کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، مصیبتوں سے نجات دینا بھی اسی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہر طرح کی جو ہے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جب ایسا تصور انسان کے اندر رچتا ہے، بستا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پلاتا وہی ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو وہی کھلاتا ہے، کوئی اور دوسری ذات نہیں ہو سکتی۔ تو بزرگ دوستو، یہ تمام کے تمام واقعات اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارا یہ وہم اور یہ گمان کرنا کہ کوئی شر اور خیر کسی دھاگے سے منسلک ہے، کسی پتھر سے منسلک ہے، کسی جانور سے منسلک ہے، کسی لیمبو کے ساتھ منسلک ہے، کسی جو ہے آپ ناریل کے ساتھ منسلک ہے، کسی دن، کسی وقت، کسی لمحے کے ساتھ ہماری اچھی اور بری تقدیر اس سے منسلک ہے۔ بزرگ دوستو، یہ سب ایک وہم ہے، ایک خیالات ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط بنائیے کہ ہر چیز دینے والی، لینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ طرح طرح کے باطل خیالات
باطل کانسیپٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اپنے ایمان اور اپنی تقدیر کے متعلق جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں ایسی باتیں ہیں کہ جو بیس لیس ہیں، حدیث نے قرآن نے اس سے منع کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بزرگو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مستحکم اور مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے احکامات کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے